الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ پچھلی مجلس میں باب نمبر 26 میں ہم نے وقت کی قدر کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں۔ طالب علم کو وقت کی حفاظت کرنا چاہیے اور وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ علم کے لیے اپنے کام کاج میں سے وقت نکالنا چاہیے اور جو کچھ وقت اس کو میسر ہے اسے کسی ایسے کام میں نہیں لگانا چاہیے جو اس کے مقصد سے جڑا ہوا نہ ہو۔ آج کے اس دور میں واٹس ایپ، فیس بک اور اس طرح کی جو سوشل میڈیا ہے یہ ہمارے وقت کا بڑا حصہ کھا جاتا ہے، اور افسوس تب ہوتا ہے جب ہم اس سے فارغ ہوتے ہیں، پھر ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، لیکن اپنے اس عزم پر قائم نہیں رہ پاتے اور مسلسل سال کا سال گزر جاتا ہے اور ہمارا طریقہ کار اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا۔ یہ جو وقت ہمارا سوشل میڈیا میں چلا جاتا ہے، یہ وقت اگر ہم کسی کتاب کو دیں تو بہت ممکن ہے کہ ہمارے علم اور ایمان دونوں میں اضافہ ہو، لیکن متفرق باتیں مختلف اوقات میں نہ صرف یہ کہ ہمیں علم نہیں دیتی ہیں بلکہ جو ہم نے سیکھا ہے اس میں بھی خلل پیدا کرتی ہے اور کنفیوژن پیدا کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ اس کو چھوڑ دو، لیکن ایک انسان کو چاہیے کہ اس میں اپنی ضرورت کے بقدر مشغول ہو اور رکنا جانتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک کے بعد ایک وہ سوشل میڈیا میں، فیس بک پر اور اسی طرح سے یوٹیوب پر سجیشنز جو یوٹیوب آپ کو دیتا ہے، فیس بک آپ کو دیتا ہے، آپ اس کو ایک کے بعد ایک دیکھتے چلے جائیں اور آپ کو ہوش بھی نہ ہو کہ آپ کا وقت کتنا چلا گیا۔ ایک مومن کو اپنے وقت کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن لوگ وقت کے برباد کرنے پر، زندگی کے برباد کرنے پر پچھتائیں گے اور زندگی مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ وہ جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے کہ اے ہمارے رب اس جہنم سے ہم کو نکال دے تاکہ ہم وہ نیک اعمال کر کے واپس آئیں جو اب تک کہ ہم چھوڑتے رہے، ہم نے نہیں کیے، جو ہم نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی زندگی، اتنا وقت ہم نے تم کو نہیں دیا تھا جس میں ہوش میں آنے والا چاہے تو ہوش میں آ جائے، عبرت لینے والا، نصیحت لینے والا اگر ارادہ کرے تو نصیحت مل جائے اسے؟ کیا اتنی عمر ہم نے نہیں دی تھی؟ کافی وقت ملا تھا لیکن عبرت نہیں لیا، نصیحت نہیں لیا، اصلاح نہیں کیا، اپنے اندر سدھار نہیں لایا، اپنے مقصد کے لیے نہیں جیا، توبہ نہیں کیا، رجوع نہیں کیا، وہ عمل نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اب وقت مانگتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور تمہیں خبردار کرنے والے بھی تو آئے، تمہیں جگانے والے بھی تو آئے، انبیاء آئے، انبیاء کے وارثین آئے، علماء مبلغین، انہوں نے تم کو جگانے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، نصیحت کی۔ وجاءکم النذیر، اور ڈرانے والے بھی آئے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب چکھو، اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اب انجام کی دنیا میں تم آ گئے، اب عمل کا موقع مانگتے ہو۔ کاش کہ ہمیں تھوڑی سی زندگی مل جائے تو عمل کریں، زندگی ختم ہو گئی، اتنی زندگی ملی تھی اس میں نہیں کیا، اب کرے گا، اب زندگی نہیں ملے گی۔ تو چکھو، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو اپنے کیے کا انجام، اللہ کا عذاب
ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں جہنمی اللہ تعالیٰ سے دوبارہ عمل کرنے کا موقع مانگیں گے، جو آج ہم کو حاصل ہے۔ آج وہی موقع ہم کو حاصل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ اگر آج ہو سکتا تھا ہماری جان بچ گئی، ایکسیڈنٹ سے ہم بچ گئے، مرتے مرتے بچ گئے، پھر سے ایک زندگی ہم کو ملی، ہو سکتا تھا ہم مر جاتے، ہو سکتا تھا ہم صبح نیند سے بیدار ہی نہیں ہوتے، تو سب دھرا کا دھرا رہ جاتا، سارے پلانز فیل، زندگی ختم، عمل کا موقع ختم، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے زندگی دی، آج کا دن ملا۔ آگے زندگی کتنی ہے معلوم نہیں، آدمی ٹالتا نہ رہے کہ زندگی نکل جائے اور وہ کچھ کر نہیں پائے۔ آخرت میں جانے کے بعد کسی چیز کا احساس ہوگا اور وہ واپس موقع مانگیں گے، اے اللہ اب زندگی دے دے، دنیا میں بھیج دے، جہنم سے نکال دے، ہم نیک عمل کر کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موقع نہیں دے گا۔ جو موقع وہ لوگ مانگنے والے ہیں، جو موقع جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے مانگنے والے، جو ان کو اللہ نہیں دے گا، وہ موقع آج ہم کو اللہ نے دیا ہے، وہ آج بھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم کتنا فائدہ اس سے اٹھا رہے ہیں۔ غور کریں، وہی موقع ہمارے پاس ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ ہم کو واپس بھیج دیا گیا، اگر مرتے تو جہنم میں جاتے، لیکن پھر بھی اللہ نے پھر ایک موقع دے دیا، اب بتائیے زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ یہ وہی موقع ہے۔ اسی موقع کی بنیاد پر تو آدمی جنتی یا جہنمی بنے گا۔ تو جو پہلے موقع کو ضائع کرتے، دوسرے موقع کے بارے میں کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو صحیح استعمال کرے گا؟ وقت کا صحیح استعمال کریں، زندگی کو برباد نہ کریں۔ اس موقع کو آخری موقع جانیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہے، ایسا سمجھیں یہ آخری موقع ہے، آخری موقع، اس کے بعد کوئی موقع نہیں۔ اس میں بن گئے، نہیں بنے، نہیں بنے، ساری دنیا چلتی رہے گی، آپ چلے جائیں گے، غم کرنے والے تھک جائیں گے، دوبارہ اپنی زندگیوں میں لگ جائیں گے، آپ کی جگہ دوسرا آ جائے گا جہاں آپ جاب کرتے تھے، نئے سرے سے وہ کام کرے گا، کچھ دن سیکھنے میں لگیں گے، آپ سے اچھا کرے گا، نہ بھی کرے تو کیا فرق پڑتا ہے، آپ کی جگہ کوئی دوسری لے لے گا۔ گھر والے بھی رو کر تھک جائیں گے، پھر آپ کبھی کبھی یاد آئیں گے، شروعات میں لگاتار یاد آئیں گے، پھر فریکوینسی گھٹ جائے گی، پھر شادی بیاہ میں کبھی مجلس جمے گی، بہت اچھا آدمی تھا، ایسا تھا، جو آپ کو پسند نہیں کرتا وہ بھی یہی بولے گا، کیوں برا ہو لوگوں کے بیچ میں آپ کی برائی کر کے، وہ بھی آپ کی تعریف کرے گا، جیسا بھائی اچھا آدمی تھا، چلا گیا۔ آپ کی اچھی باتیں اس کو یاد رہیں گی اور بری باتیں وہ چھپا لے گا، جس سے اس کا آپ کا کھٹکتا تھا۔ اور کیا، سالوں سال پڑے رہنا ہے، معلوم نہیں کب تک، قیامت تک پڑے رہنا ہے۔ آج زمین کے اوپر ہے، کل زمین کے نیچے ہوں گے۔ کتنے لوگ آئیں گے آپ کی قبر پہ؟ بہت ممکن ہے کسی اور کی قبر کھودتے کھودتے ہماری قبر میں سے ہماری ہڈیاں نکل آئیں، تھیلی بنا کے سائیڈ میں ڈال دیں گے۔ یہ بھی بھائی آخر میں جب دفن کرتے ہیں بولیں گے بھائی اس کو بھی ڈال دو، رہ جائے گا اوپر، یہ آپ رہ جائیں گے اوپر، ڈال دیا جائے گا واپس، ہاتھ جھٹک لیں گے لوگ آپ کی پوٹلی ڈال کے نیچے، پڑے رہنا ہے اس میں۔ کیا تیاری کی ہم نے اس کے لیے؟ وقت نکل جا رہا ہے، ایک ایک دن قطرہ قطرہ قطرہ، پورا برتن خالی ہو جا رہا، کب کریں گے ہم تیاری اس کے لیے؟ کب جاگیں گے ہم؟ کب سوچیں گے کہ موت کل بھی آ سکتی ہے، آج بھی آ سکتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نہیں موت ابھی ٹائم ہے بہت، کیا لوگ نہیں مر رہے دنیا میں؟ کیا ان لوگوں کو معلوم تھا آج مرنے والے تھے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا، الا ماشاء اللہ کوئی بہت بیمار پڑا ہوا تھا اور ڈاکٹر بول دیا تھا بس ختم، ورنہ عام طور سے تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ نہیں ابھی زندگی ہے،
لیکن نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، ختم ہو چکی ہوتی ہے زندگی۔ آدمی سمجھتا ہے باقی ہے، لیکن بعض اوقات ختم ہو چکی ہوتی ہے، ایک دن بچا رہتا ہے لیکن وہ ایک دن فضول چیزوں میں لگا دیتا ہے اور مر جاتا اگلے دن۔ زندگی کا صحیح استعمال کریں، آپ کے پاس بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے انسان کی ناکامی اور کامیابی کا مدار وقت پر رکھا ہے، اسی لیے اللہ نے جب انسان کے خسارے کا ذکر کیا تو وقت کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی، قسم وقت کی۔ عصر وقت کو کہتے ہیں، وقت کے ایک حصے کو کہتے ہیں۔ قسم زمانے کی، قسم وقت کی۔ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، تو اللہ نے جب انسان کے خسارے کا ذکر کیا تو وقت کی قسم کھائی۔ معلوم ہے کہ انسان کے خسارے میں وقت کے برباد کرنے کا دخل ہے، کیونکہ یہی تو وقت ہے جس میں آدمی ایمان لائے، عمل صالح کرے، اور برائی ہو جائے تو توبہ کرے، اصلاح کرے، اپنا تعلق اللہ سے صحیح کر لے۔ کب کریں گے؟ مرنے کے بعد۔ انتظار کرتے کرتے وقت آگے 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 ٹالتے 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 موت کا فرشتہ آ جائے گا، وہ آپ کا انتظار نہیں کرے گا، نہیں ابھی ٹھہرو ذرا کام باقی میں ہے، اس کو جو وقت دیا گیا اس پر لے جائے گا۔ بادشاہ کے لیے بھی رکتا نہیں۔ اس بنیادی نقطے کو جو آدمی یاد رکھے، موت کو جو یاد رکھتا ہے، موت کی یاد اپنی اصلاح اور صلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، نیکیوں کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے، موت کی یاد بہت بڑا محرک ہے۔ ریسیٹ کر دیتا ہو انسان کو۔ ٹائم کم ہے تب صحیح ہو جاتا سب، ٹائم بہت ہے سست، ٹائم کم ہے تیزی۔ اگر اپنے اندر تیزی لانا چاہتے ہیں تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں اور یاد دلائیں، ٹائم کم ہے۔ کتنا کم ہے معلوم نہیں، اگلے منٹ بھی مر سکتا ہوں، لیکن آدمی، شیطان اس کو امیدیں دلاتا ہے، یعدہم ویمنیہم، وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے، ارے ابھی بہت زندگی باقی ہے، ابھی تو شروعات ہے تیری جوانی کی، ابھی تو کریئر، تھوڑا بزنس ابھی تو تھوڑا رفتار پکڑا ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے ایکسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ دولہا دلہن آ رہے ہیں، دلہن کو لے کے آ رہے ہیں، بارات آ رہی ہے، خوشی خوشی آ رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا۔ کتنے خواب تھے، ایسی زندگی گزاریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، کتنوں کے خواب تھے، سب ختم۔ موت کا فرشتہ کسی پر رحم نہیں کرتا کہ جانے دو، چھوڑ دو اس کو، بزی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جاب ہے، ماں باپ ہیں، اس کو نہیں لے جائیں گے، جانے دو، رہنے تو، رہ جا بیٹا ادھر۔ موت کا فرشتہ کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، لے جاتا ہے، چھین کے لے جاتا بھیڑ میں سے، سب کا رونا دھونا اس کو واپس نہیں لاتا۔ تیاری کریں اس کی، اس دن کی تیاری کریں جس دن کے بعد زندگی ختم ہماری ہونے والی ہے۔ ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں، اور اس پلانٹ پہ ہم واپس آنے والے نہیں، ایک بار ہی آئے ہیں، یہ آخری بار ہے، یہاں سے گئے تو ختم، موقع ختم، پھر آخرت سیدھے۔ اس کی تیاری ہے کیا؟ وہ انجام ہی انجام ہے، موقع ہی نہیں اس میں کرنے کا، کوئی اپرچونٹی نہیں۔ آج بہت ہے اپرچونٹی، جو چاہے کر سکتا ہے، 24 گھنٹے میں کیا نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد 1 سیکنڈ اللہ دے دے مجھ کو، بس ایک کام رہ گیا تھا، ایک سائن رہ گئی تھی، نہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں، واپس موقع ملنے والا نہیں۔ وقت برباد نہ کریں، فضول چیزوں میں وقت برباد نہ کریں، اپنی زندگی کی قدر کریں۔ یہی وہ وقت ہے جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے، یہی وقت آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اس کو برباد نہ کریں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من صحبت البطالین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کی صحبت سے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو وقت کو برباد کرتے ہیں۔ بطال جو ٹائم ویسٹ کرتا ہے،
اپنا بھی دوسروں کا بھی۔ کچھ لوگوں کا مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کا بھی وقت برباد کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی تو برباد کرتے ہیں، ان کی صحبت سے آپ کا وقت بھی برباد ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو زندگی کے مقصد کو یاد رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو بری صحبت سے بچیں جو وقت کو برباد کریں۔ باب نمبر 27، طالب علم کے لیے علم کے حصول کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس علم کو اپنے تک روک کے نہ رکھے، بلکہ اس کو عام کرے اپنے دائرے میں، اپنی استعداد کے مطابق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغ عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کے لیے کثرت علم ضروری نہیں ہے، حفاظت علم ضروری ہے، کہ ایک انسان جتنا علم اس کے پاس ہے اتنا پہنچا دے، جوں کا توں کافی ہے۔ آیات، احادیث، علماء کی باتیں پہنچا دے۔ ہاں، اپنی طرف سے تشریح، توضیح، تفسیر، فتویٰ یہ نہیں، یہ علماء کا کام ہے۔ طالب علم، ایک عام انسان بھی اگر کوئی بات، حق بات اس نے سیکھی، اس کو اچھے سے سمجھا، یاد رکھا، جو کہ تو پہنچا دے، یہ ساری امت کو حکم ہے۔ اس سے آپ یہ استنباط نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ سٹیج پر کھڑے ہو کے لوگوں کو فتوے دیں، اس میں وہ بات نہیں ہے، اس میں تبلیغ کی بات ہے۔ تبلیغ کے لیے آپ کو بس یاد رکھنا ہے، جو کا طور پہنچانا ہے۔ نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ، سنا، یاد رکھا اور پہنچا دیا۔ تو یاد رکھنا اس کے لیے ضروری ہے تبلیغ کے لیے، لیکن دعوت کے لیے ایک آدمی لوگوں کی کو نصیحت کرے، ان کے درمیان کھڑے ہو کر دین کی بات کرے، اسلام کی تشریح کرے، ایسے آدمی کے لیے گہرا علم ضروری ہے، اس کے لیے حکمت ضروری ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف دعوت دے، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دے حکمت کے ساتھ۔ وہاں حکمت ضروری ہے، بغیر حکمت کے دعوت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، الٹا کرے گا، نقصان کرے گا۔ اس کے لیے بصیرت ضروری ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت، اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ دعوت کے لیے بصیرت ہونا چاہیے، دعوت کے لیے حکمت ہونا چاہیے۔ لیکن تبلیغ کے لیے قدرے دونوں ایک اشتراک اس میں ہے، لیکن فرق ہے تھوڑا، اس لیے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کریں نہیں کریں، کون کرے، کتنا کرے۔ جتنا آپ نے سیکھا ہے اس کو پہنچانا جوں کا توں ہر آدمی کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں ملاوٹ نہ کرے، جوں کا توں پہنچائے۔ لیکن اسلام کا نمائندہ بن کر لوگوں کو اسلام کی توضیح کرنے کے لیے اور اسلام کے مفاہیم لوگوں کو سکھانے کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس گہرا علم ہو۔ بعض لوگ شروعات تبلیغ سے کرتے ہیں اور پھر جب مشہور ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے مسائل میں بھی بولنے لگتے ہیں جو ان کے دائرے کے باہر ہیں، اور وہیں سے ان کا زوال اور لوگوں کی گمراہی شروع ہوتی ہے۔ یہ اپنا دائرہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو طالب علم بھی علماء کی ماتحتی میں یہ کام کریں، تبلیغ کریں، لیکن اپنے دائرے میں۔ یہ نہ ہو کہ وہ مفتی بن کے کھڑا ہو جائے، یہ نہ ہو کہ وہ آیات اور احادیث سے استنباط کر کے اجتہاد کرنے لگ جائے۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ گہرا علم آنے کے بعد یہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ سلیم بن عامر رحمہ اللہ کہتے ہیں کنا نجلس الی ابی امامۃ الباہلی، ہم ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ان کی مجلس میں شریک ہوتے، حاضر ہوتے۔ وَيُحَدِّثُنَا حَدِيثًا كَثِيرًا، تو ہمیں بہت سی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فَإِذَا سَكَتَ، جب حدیثیں بیان کرنے سے خاموش ہو جاتے، حدیثیں بیان کر دیتے بہت سی حدیثیں، قال اعقلتم، سمجھ لیا، محفوظ کر لیا، ابلغوا عنا کما ابلغتم، جیسے تم تک پہنچایا گیا ہے نا
تم بھی ہماری طرف سے دوسروں تک پہنچا دو، علم کو دوسروں تک پہنچاؤ، لیکن جتنا سنا ہے اتنا ہی، جیسا سنا ہے ویسا ہے، اضافہ کر کے توڑ مروڑ کے اپنے فہم کے مطابق بنا کے نیا کچھ تو جو ہے وہ پہنچانا۔ امانت بھی ضروری ہے، علم میں امانت داری ضروری ہے، تو تبلیغ کرنا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا، پاس پڑوس کو، دوست احباب کو نہیں بتاتے، تو جہاں اس کا دائرہ ہے، جو لوگ اس کی بات مان سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ان تک بات پہنچانا چاہیے، علم کو روک کے نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یقیناً وہ لوگ جو چھپا جاتے ہیں ہماری ما انزلنا من البینات والہدی، جو ہم نے دلیلیں، حق کی دلیلیں اور ہدایت کی باتیں، رہنمائی ہم نے کتاب میں نازل کی ہیں، انہیں چھپا جاتے ہیں جب کہ ہم نے انہیں کتاب میں ان کی وضاحت کر دی ہے۔ ما بیناہ للناس فی الکتاب، ان کا کیا حال ہے جو حق واضح ہونے کے بعد بھی حق جان کے بھی لوگوں سے، اس کے اہل سے، حقداروں سے چھپاتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے سب ان پر لعنت کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہاں مگر وہ لوگ جو اپنے اس برے کام سے توبہ کریں اور اپنے حال کی اصلاح کریں اور چھپائے ہوئے کو لوگوں کے سامنے عام کریں، بیان کریں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہے کہ علم کا چھپانا ایک جرم ہے، اور اس جرم کی سزا میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار آدمی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی لعنت کا حقدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ کون اتنا جری ہے کہ اسے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہ ہو؟ جانوروں کو بھی ضرورت ہے، لیکن یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا آدمی، لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا حقدار ہوتا ہے۔ علم کو اس کے اہل سے چھپانا گناہ ہے، علم کو اس کے اہل سے چھپانا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، جو آدمی اس سے کچھ پوچھا جائے، دین کی بات پوچھے کوئی اور چھپا جائے اس سے، وہ محتاج ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کو بتانا ضروری ورنہ غلطی کرے گا، گمراہ ہو جائے گا، اس سے علم چھپا لے جبکہ اس سے وہ پوچھ رہا ہے، پوچھنے والا ضرورت مند ہے وہ علم کا، حقدار سے علم کو چھپائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ کی لگام اس کے منہ میں لگا دے گا۔ دنیا میں اپنی زبان کو تو نے لگام لگائی اور حق نہیں بتایا نا، اس کے سزا میں تجھ کو قیامت کے دن آگ کی لگام لگائی جائے گی تیرے منہ میں۔ تو نے علم کو روکا، زبان کو بند رکھا، گویا کہ لگام جو جانور کو کنٹرول کرنے اور روکنے میں استعمال ہوتی ہے، تو نے اپنی زبان کو روکے رکھا حق بولنے سے، تو اب تجھ کو لگام لگائی جائے گی، لیکن وہ لگام آگ کی ہوگی۔ بیوی بچوں کو بھی دین نہیں سکھاتا ہے، بعض اوقات آدمی اتنا بزی ہوتا ہے، لیکن واٹس ایپ پہ دوستوں کے درمیان بحث و مباحثے میں اس کے پاس وقت کم پڑ جاتا ہے، بچی ہوئی بات کل کریں گے، آج اتنا کافی ہے، اس طرح بول کے بات ختم نہیں ہوتی اس کی، اگلے دن جاری رہتی ہے، لیکن بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دین نہیں سکھاتا، ماں باپ کو دین نہیں سکھاتا۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ حقدار سے علم کو نہ روکے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری کہ علم کو اس کے اہل کے سامنے بیان کیا جائے اور لوگوں کے سامنے وہی باتیں بیان کی جائیں جو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله،
لوگوں کے سامنے وہی بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کیا جائے؟ لوگوں کے سامنے وہی بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکے۔ ایسی پیچیدہ باتیں ان کے سامنے بیان کرنا صرف اپنے علم کے اظہار کے لیے، جو نہ صرف یہ کہ وہ سمجھ نہ سکیں، اس کی وجہ سے کنفیوز ہو جائیں، دین کے بارے میں شک میں پڑ جائیں، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے اس کو۔ تو ایسی باتیں جو بہت اختلافی مسائل ہوں، عقیدے کی باریکیاں ہوں، یا ایسی باتیں جو ان کے لیے قابل فہم نہیں ہیں عمر کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے، ایسی باتیں ان کے سامنے بیان کرنا بس اس وجہ سے، اس چیز کے بتانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنی باریک باتیں جانتا ہوں، کتنی باتیں میں اختلافی جانتا ہوں، پیچیدہ کر دینا ان کے سامنے نہیں، لوگوں کو سادہ کر کے سمجھانا تھی۔ یسروا ولا تعسروا، آسان کرو مشکل مت بناؤ، لوگوں کو دین کی بات آسان کی جائے اور آسان سے مشکل کی طرف آدمی جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ، جب بھی تو لوگوں کے سامنے کوئی ایسی بات بیان کرے گا جس تک ان کی عقل کی رسائی نہ ہو، یقیناً بعض کو تو ان میں سے فتنے میں ڈال دے گا۔ جب بھی تو لوگوں کے سامنے ایسی بات بیان کرے گا جو ان کی عقل میں نہ آئے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تو ان میں سے سب کو نہ صحیح کچھ کو تو فتنے میں ڈال دے گا، کنفیوز کر دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ غلط مطلب لیں، ہو سکتا ہے وہ شک میں پڑیں، گمراہ ہو جائیں گے۔ لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان کرو جن کو وہ سمجھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی مشکل بات ایسی ہے جو ان کے لیے جاننا ضروری ہو، اس کو آسان زبان، آسان مثال، دلیلوں کو آسانی کے ساتھ سمجھانا، شفقت اور نرمی سے ان کو سمجھانا آسان کرو ان کے لیے، ان کو فتنے میں مت ڈالو۔ تو یہ باب تبلیغ کا ہے، اس میں معلوم ہوا علم کو چھپانا نہیں، علم کو پہنچانا، لیکن اپنی حد یاد رکھنا اور لوگوں کی عقل اور فہم کی رعایت کرنا۔ ہر آدمی کے سامنے ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو ایک حدیث بتائی، لیکن کہا اس کو مت بتاؤ، دوسرے تکیہ کر لیں گے۔ افلا ابشر الناس، میں لوگوں کو خوشخبری نہ سناؤں؟ کہا نہیں، وہ تکیہ کر لیں گے۔ فیتکلوا، وہ کہیں ٹیک نہ لگا لیں اس پر۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیں۔ باب نمبر 28، بلا علم گفتگو سے اجتناب کریں، علم کے بغیر نہیں بولیں۔ جہاں تبلیغ کی ترغیب ہے وہیں علم کے بارے میں لا علمی کے اقرار کی بھی ترغیب ہے، اور بغیر علم کے بولنے کی ترہیب ہے، ڈانٹ ہے اس پر۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ومن تکلم فی الدین بلا علم کان کاذبا وان کان لا يتعمد الکذب، جو آدمی دین کے معاملے میں بغیر علم کے بات کرے گا وہ جھوٹا قرار پائے گا، چاہے جھوٹ بولنے کی اس کی نیت نہ رہی ہو، کیونکہ غلط بات، ناحق بات، حق کے برخلاف بات کو ہی تو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اگر واقعی وہ بات حق نہیں ہے اور غلط ہے اور یہ بولے گا بلا تحقیق، تو وہ دین میں جھوٹ بولنے کا مرتکب ہوگا۔ تحقیق کے ساتھ ہونا چاہیے، آدمی بغیر علم کے بات نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں گمراہی کے اسباب میں سے یہی بتایا کہ کچھ لوگ بغیر علم کے اپنی رائے سے دین میں بولنے لگیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں سے بالکل ایک دم سے چھین لے، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ علم کو اللہ اٹھائے گا علماء کی وفات کے ذریعے سے، ایک ایک کر کے علماء کو اٹھاتا جائے گا، ان کی موت سے علم بھی ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ عالم باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، ان نیم حکیموں سے، کم علموں سے، آدھے عالموں سے
عالم نما سے لوگ دین کی باتیں پوچھیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ چونکہ علم ہوگا نہیں، لیکن پوچھنے والا ہے تو خالی ہاتھ تو نہیں لوٹانا چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کچھ تو دیں گے۔ بہت سارے آپ دیکھیں جو سٹیج پر کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، سوال کچھ بھی پوچھو جواب دیں گے، خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے، چاہے کتنا ہی عقل سے بنا کے اسی جگہ تعمیر کر کے کیوں نہ دیا جائے۔ یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے۔ جو آدمی اپنی لا علمی کا اعتراف نہ کر سکتا ہو، اسے علم کے بارے میں بولنے کا حق نہیں ہے۔ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو جاہل ہوں گے، لیکن لوگ ان کو، چونکہ ایک دم جاہل کو کوئی سردار بناتا، تھوڑا بہت ان کو معلوم ہے، اندھوں میں کانا راجا، ہم کو نہیں آتا کچھ بھی، ان کو تھوڑا آتا، وہ تھوڑا والا جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ بعض وہ لوگ جو کہتے ہیں جو جتنا جانتا ہے اتنے کا عالم، تو الف جانتا تو الف کا عالم ہوگا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ عالم اٹھا لیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ لوگوں میں عالم ہوں گے، عالم ایک الگ چیز ہے، ورنہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ تو جانتا ہی، تو کہ سارے عالم ہو گئے؟ آپ کا پھر بچہ بھی عالم ہو گیا، وہ بھی کچھ نہ کچھ جانتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ علماء واقعی جو دین کا گہرا علم رکھنے والے ہیں وہ علماء ہیں، باقی پھر یا تو عوام ہے یا طلاب العلم ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوگا، لوگ ان کو اپنا سردار بنائیں گے، تو گمراہ بنیں گے کیسے؟ گمراہ ہوں گے کیسے؟ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ معلوم ہوا کہ گمراہی آتی ہے دو چیزوں سے، ایک علماء کی قلت سے، علماء بہت ضروری ہے، علماء نہ ہوں تو گمراہی آتی، گویا کہ وہ دروازہ ہیں جو گمراہی کو روکے رہتے ہیں، وہ باندھ کی طرح روک کے رکھتے ہیں گمراہی، جب وہ چلے جاتے ہیں تو گمراہی آ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ اور دوسرے، گمراہی پھیلتی ہے نااہل کے دین کے معاملات میں گفتگو کرنے سے۔ جو آدمی لائق نہیں بولنے کی وہ بولے، اس لیے علماء بولتے ہیں لو سکت الجاہل انتہى الخلاف، جاہل اگر صرف چپ رہے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے بہت سارے۔ یہ جاہلوں کے بولنے کی وجہ سے اتنے سارے اقوال بنے ہوئے ہیں، لوگ کنفیوز اسی لیے ہوتے ہیں، یہ کرنا کہ وہ کرنا، وہ کرنا کہ یہ کرنا، اس لیے کہ ایسے ایسے لوگوں نے بولا ہوتا ہے جن کو بولنا نہیں چاہیے۔ اور ایک آدمی اگر حجت میں خاموش ہو جائے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ چپ نہیں بیٹھتا، کبھی بولتا ہو بحث میں، کبھی جاہل چپ نہیں بیٹھتا۔ جو جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے وہ بولتا ہی ہے، لڑتا ہی، وہ بات پیچھے لیتا ہی نہیں اپنی گاڑی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو جاہل لوگ جب فتوے دینے لگیں گے گمراہی آئے گی۔ ایک روایت میں ہے وَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ، جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں فتویٰ پوچھا جائے گا تو اپنی رائے سے فتوے دیں گے، قرآن و سنت کی دلیلوں کی بنیاد پر نہیں، سلف کے آثار کی بنیاد پر نہیں، اپنی رائے سے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے۔ اس معاملے میں آپ دیکھیے سلف کا طریقہ کیا تھا۔ مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں دخلنا على عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم۔ ابن مسعود نے کہا اے لوگو، جو کوئی علم کی بات جانتا ہو اسے بیان کرے، اور جو نہیں جانتا ہو وہ صاف کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ اللہ اعلم، یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ ہم کو نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اعلم کہتے فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللہ اعلم، کہ یہ بھی علم کی بات ہے، یہ بھی انسان کے علم کی دلیل ہے کہ جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں صاف کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اعلم۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ عز وجل لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کہیے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا اپنی دعوت پر، اور وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں،
زبردستی باتیں بنا کے بولنے والوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کی طرف سے تبلیغ کرتا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس پیغامات لاتا ہوں، اپنی طرف سے بنا بنا کے نہیں بولتا۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ ای البلدان احب الی اللہ و ای البلدان ابغض الی اللہ۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول ذرا یہ تو بتائیے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہیں کون سی ہیں اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جگہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا لا ادری حتی اسأل جبریل، میں نہیں جانتا، جب تک کہ میں جبریل سے پوچھ نہ لوں بتا نہیں سکتا، میں نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا میں نہیں جانتا، ہاں یہاں تک کہ میں جبریل سے پوچھ لوں پھر بتاؤں گا۔ فأتاه جبریل فأخبره جبریل ان احب البقاع الى اللہ المساجد وابغض البقاع الى اللہ الاسواق۔ تو جبریل آئے اور آپ کو بتایا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہیں مساجد ہیں اور مبغوض ترین جگہیں بازار ہیں۔ مسجدوں میں اللہ یاد آتا ہے، آخرت کی تیاری ہوتی ہے، بازار میں دنیا 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 ہوتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو محبوب ترین بازار میں جانا حرام نہیں ہے، لیکن بازار میں یہ ہوتا ہے، اس سے جو بچا وہ بچا، نہیں بچا تو نہیں۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مجھے نہیں معلوم۔ ایک بہادر آدمی یہ جملہ بول سکتا ہے میں نہیں جانتا۔ بعض اوقات علماء کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور نوجوان بچے ہوتے ہیں، عالم کہتا نہیں معلوم تو یہ اپنی طرف سے اجتہاد کر کے بولتا ہے۔ میرے خیال میں عالم صاحب یہ بھی ہو سکتا نا ایسا، چپ، نہیں بولنا ہے۔ نہیں معلوم کا مطلب جب عالم بول رہا نہیں معلوم تو خاموش ہے، وہ اجتہاد کرنے کا اہل ہو کے نہیں کر رہا ہے، یہ سوچ کے کہ بھائی یہ احتیاط ہے، یہاں پر قدم میرا پھسل نہ جائے اور تو لنگڑا لولا ہو کے تو دوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، بیٹھ جاؤ۔ کب نہیں بولنا بھی عقل کا حصہ ہے، عقل مندی میں صرف بولنا نہیں ہوتا ہے، چپ رہنا بھی ہوتا ہے۔ ایک زبان 32 دانت توڑواتی ہے، غلط وقت پہ بولنا بہت بڑی مصیبت بن جاتا ہے، خاموش رہنا بھی عقل مندی ہے، خصوصاً علماء کی مجلس میں۔ وہ سائل بنے قائل نہ بنے، وہ آدمی علماء سے پوچھے، ٹھیک ہے نہیں معلوم تو پوچھتا رہے، علماء کی مجلس غنیمت، لیکن اس میں علماء بول رہے ہیں کچھ تو یہ اس میں اپنا فتویٰ دے رہا ہے، کچھ معلومات نہیں ہے، اپنی طرف سے بولنا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں العلم ثلاثۃ اشیاء، علم 3 چیزوں کا نام ہے، کتاب ناطق وسنت ماضیہ ولا ادری۔ ان 3 چیزوں کا نام ہے، ایک کتاب الناطق اللہ کی کتاب، وسنت ماضیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کا طریقہ، اور 3 میں نہیں جانتا۔ یہ نہیں بولے کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا بولنا بھی علم ہے، میں نہیں جانتا بولنا بھی کیا ہے، علم ہے، کیونکہ کوئی انسان سب کچھ نہیں جانتا۔ لہٰذا ایک انسان جو واقعی جانتا ہے کہ قیامت کے دن جواب دینا ہے، اللہ سن رہا ہے، غلط بولا تو پکڑا جاؤں گا، گمراہ ہوں گے لوگ میرے غلط بولنے سے، وہی آدمی جو یہ جانتا ہے وہی ہمت کرتا ہے کہ بولے نہیں جانتا، ورنہ وہ جاہل ہے۔ جو اللہ کو نہ جانے، آخرت کو نہ جانے، وہ کیا جانتا ہے؟ وہ جاہل ہے، سارا علم برباد۔ یہ ڈر ہونا چاہیے، یہ ڈر ہونا چاہیے۔ باب نمبر 29، خواہش نفس کی بجائے علم کی پیروی کرنا۔ بعض اوقات علم آ جاتا ہے، حق معلوم ہوتا ہے، لیکن انسان اس کی پیروی نہیں کرتا ہے۔ اکثر اہل بدعت میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، ان کو اہل ہوا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں علم آ جانے کے بعد بھی۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْهَوَىٰ فَهُوَ مَيْلُ النَّفْسِ إِلَى الشَّيْءِ، ہوا خواہش آدمی کے نفس کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا، اس کو کہا جاتا ہے۔ وَفِعْلُهُ هَوِيَ يَهْوَى هَوًا مِثْلُ عَمِيَ يَعْمَى عَمًا۔ اس کا فعل جو ہے انہوں نے بتایا کہ عربی زبان میں اس کا کیسے الفاظ بنتے ہیں اس کے۔
وَأَمَّا هَوَى يَهْوِي بِالْفَتْحِ فَهُوَ السُّقُوط، ہوا یہوی جو لفظ بنتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نیچے گرنا. وَمَصْدَرُهُ الْهُوِيُّ بِالضَّمِّ، اس کا مصدر کیا ہے؟ الہوی. وَيُقَالُ الْهَوَى أَيْضًا عَلَى نَفْسِ الْمَحْبُوبِ، جس چیز کو آدمی پسند کرتا ہے، بہت چاہتا ہے، اس کو بھی ہوا کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق یعنی اللہ، علماء نے کہا اس کی یہی معنی، اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتا تو آسمان اور زمین میں اور ان کے درمیان فساد آ جاتا، بگاڑ ہو جاتا. جیسا لوگ چاہ رہے ہیں ویسا اللہ کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے. لیکن لوگ جو چاہ رہے ہیں بارش ہمارے ہاں ادھر نہیں ہو، ہم کو زیادہ یہ ملے ان کو نہ ملے، انسان کی بنیاد پر اللہ اگر فیصلے کرنے لگ جائے، اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ آسمان و زمین میں فساد برپا ہو جاتا. اسی بات معلوم ہوتی ہے کہ خواہشات کی اتباع سے فساد آتا ہے. آسمان و زمین میں فساد آ جاتا ہے تو سارے فساد کی جڑ کیا ہے؟ خواہشات کی اتباع، خواہش نفس. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال مجاہد و ابو صالح و سدی الحق هو اللہ عز وجل. اس آیت میں کہتے ہیں کہ مجاہد، ابو صالح، سدی کہتے ہیں، یہ مفسرین ہیں، ان کے اقوال علماء ذکر کرتے ہیں، یہاں پر حق سے مراد اللہ عز وجل ہے. اگر اللہ ان کی خواہشات کی مطابق کرنے لگ جاتا تو آسمان و زمین میں فساد آ جاتا ہے. والمراد لو اجابهم الله الى ما في انفسهم من الهوى وشرع الامور على وفق ذلك لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، کہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے کرنے لگ جاتا اور شریعت کے احکام اس کے مطابق نافذ کرتا، اس کے مطابق دیتا، شریعتیں مقرر کرتا لوگوں کی چاہتوں کے حساب سے، تو آسمانوں میں اور زمین میں اور ان کے درمیان ساری چیزوں میں فساد آ جاتا. ای لفساد اہوائہم واختلافها، ان کی خواہشات کے بگاڑ کی وجہ سے. کچھ بھی چاہتا آدمی، انسان کچھ بھی چاہتا ہے، الٹا پلٹا کچھ بھی مانگ لیتا اللہ سے، بعد میں ہوتا اچھا ہو نہیں ملا. جب اللہ نہیں دیتا بعض اوقات پریشان ہو کہ کیا ہوتا ہے اللہ موت دے دے، بعد میں ڈرتا ہے کہ کہیں واقعی تو نہیں آ جائے گی موت، کیونکہ وہ ایموشنل تھا. کبھی بچوں پہ ملانت کر دیتا ہے، برباد ہو جاؤ تم لوگ، بعد میں سوچتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. انسان ایسا ہے، جذبات میں آ کے کچھ بھی کر دیتا ہے، کچھ بھی بولتا ہے. اگر ان کی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے لگ جاتا تو آسمان و زمین میں فساد آ جاتا ہے. کیوں؟ ان کی خواہشات بھی فساد والی ہیں اور ان کی اتنی خواہشات ہیں کہ سب میں اختلاف ہے، کوئی ہاں تو کوئی نہ ہے، کس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. سنت سے اعراض خواہش نفس کی پیروی ہے. خواہش کی پیروی کیا ہے؟ نبوی علم سامنے آ جانے کے بعد بھی آدمی اپنی رائے سے چلے. نبوی علم کو قبول نہ کرنا خواہش کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے نبی اگر یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، فَاعْلَمْ، تو آپ اچھی طرح اس بات کو جان لیں، ان انما يتبعون اهواءهم، کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کے گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی رہنمائی کے بغیر ہی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے، یا اللہ کی رہنمائی کو چھوڑ کے خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے، یا اللہ کی رہنمائی کی روشنی سے محروم ہو کر خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو رہنمائی نہیں دیتا ہے، منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا، ہدایت نہیں دیتا ان کو. یہاں معلوم ہوا کہ اے نبی اگر وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے تو اس کی بنیاد اور وجہ یہی ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. معلومات کی خواہشات کی پیروی اور چیز ہے، سنت کی اتباع اور نبوی علم کی قبولیت میں معنی خواہشات کی پیروی ہوتی ہے. اسی لیے علماء نے سنت کے بالمقابل بدعت کو رکھا تو اس کو ہوا کہا اور بدعتیوں کو اہل اہوا کہا. کیوں؟
اس لیے کہ سنت کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ جو سنت چھوڑ کے اور کچھ کر رہا ہے وہ ہوا کی وجہ سے کر رہا ہے، وہ صاحب ہوا ہے۔ حق آنے کے بعد کیا ہے پھر؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے آ جانے کے بعد پھر گمراہی کے سوا رہ کیا جاتا ہے؟ اگر آدمی حق کو نہ مانے تو گمراہی ہے۔ بھئی جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ راستہ چھوڑ کے کوئی بھی راستہ چلے گمراہی تو ہے، منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ نبوی راستے کو اپنائے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اسی طرح سے خواہش نفس کی بجائے حق کے مطابق فیصلہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ بہت پیاری آیت ہے، پورا ایک خطاب اس کے لیے ہونا چاہیے۔ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو حق سے کرنا، حق کے مطابق کرنا۔ ولا تتبع الهوى، اور ہاں خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ فیضلک عن سبیل اللہ، کہ کہیں یہ خواہشات تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا نہ دیں۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید، جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ حساب کے دن کو بھولنے کی وجہ سے انسان اللہ کی راہ سے بھٹک جاتا ہے، اور خواہشات کی پیروی کی وجہ سے انسان عدل و انصاف نہیں کر پاتا ہے۔ یہ خواہشات کی پیروی ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ خواہش نفس کی مخالفت، یعنی آپ یہاں دیکھیں اللہ نے حق اور خواہش دونوں کو الگ کیا اور فیصلہ کرنے کے لیے کہا کہ ہمیشہ حق کے مطابق فیصلہ کرنا۔ فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى، اور خواہش کی اتباع مت کرنا، خواہش کی پیروی مت کرنا، کیونکہ خواہش کی پیروی کرنے والے، خواہش کی پیروی کیا کرتی ہے؟ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتی ہے، اور اللہ کے راستے سے بھٹکنے والا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ خواہش نفس کی مخالفت پر اللہ نے انعام کا وعدہ کیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور جو شخص اپنے، اب یہ بھی آیت بڑی جامع ہے، اس میں ترتیب ہے۔ اللہ نے فرمایا تو جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، قیامت کے دن کی پیشی سے ڈرتا رہا، اللہ کو جواب دینا ہے زندگی کا، کھڑے ہو کے قیامت کے میدان میں حشر میں جواب دینا ہے، اس سے ڈرتا رہا، نمبر ایک۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت میں جانے کے لیے بری خواہشات سے، بری چاہتوں سے، بری چیزوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کے آگے جواب دہی کا خوف۔ تو خواہش پرستی سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ اللہ کو جواب دینے کا خوف، جس کو یقین ہو کہ مالک اکاؤنٹ چیک کرے گا اور اکاؤنٹ میں گڑبڑ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالی حساب لے گا۔ یہ استحضار انسان کے لیے خواہش پرستی سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو جو انسان چاہتا ہے کہ خواہش پرستی سے بچے، اس کو چاہیے کہ وہ آخرت کے حساب کو یاد کرے۔ جو چاہتا ہے جنت میں جائے وہ خواہش پرستی سے بچے، جو خواہش پرستی سے بچنا چاہتا ہے وہ حساب کو یاد رکھے۔ باب نمبر 30، علم میں تحریف اور جھوٹ سے اجتناب۔ قرآن کی آیات، اس کی تفسیر، احادیث کے الفاظ، اس کے معانی، اس سے مستنبط احکام، غلط بات کبھی نہیں بولنا دین کے بارے میں، جھوٹ نہیں بولنا دین میں، آیات میں تحریف نہیں کرنا، نہ لفظی نہ معنوی، اس لیے کہ جھوٹ منافقین کی علامات میں سے ہے۔
ایمان کے علامات میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علامات المنافق ثلاثہ، منافق کے علامات میں سے 3 علامتیں نمایاں ہیں۔ ایک روایت میں ہے آیت المنافق ثلاث وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ کیا علامات ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، وعدے کی توڑ ہی دے، واذا اؤتمن خان، جب کبھی اس کے پاس امانت رکھو خیانت ہی کرتا ہے، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ 3 علامات جمع ہو جائیں اور اس کا مزاج بن جائیں، اس کا ایمان خطرے میں ہے، یا تو بہت کمزور ہے یا تو ختم ہو چکا ہے، یا تو عملی نفاق کی بدترین شکل میں مبتلا ہے یا واقعی اعتقادی نفاق میں مبتلا ہے۔ دونوں حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہو سکتی ہے۔ تو معلومات کی منافق کی علامت ہے کہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹ ایمان کے علامات میں سے نہیں۔ اللہ پر جھوٹ کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ هو الغنی، بلکہ وہ تو ہر ایک سے مستغنی ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، بیٹے کی کیا حاجت ہوگی۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی سب اسی کا ہے، اس کو کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں، وہ مالک ہے سب کا۔ ان عندکم من سلطان بہذا، یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پہ ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تم کو سرے سے کوئی علم نہیں؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے نبی کہیے جو بھی لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہونے کے، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا، تھوڑا سا فائدہ دنیا میں مل جائے گا، ثم الینا مرجعہم، لیکن پلٹ کے پھر ہمارے پاس آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، اور ان کے اس کفریہ کلام کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ کے لیے بیٹا گھڑتے ہو بغیر علم کے، کچھ بھی معلوم نہیں، کچھ بھی بولتے اللہ کے بارے میں، دنیا میں فائدہ مل جائے گا لیکن پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم تم کو سخت عذاب دیں گے اس کی وجہ سے، اس کفریہ کلام کی وجہ سے۔ اللہ پر جھوٹ شرک اور کفر تک جاتا ہے، بلکہ آج آپ جھوٹ کی حدیں آپ کہاں تک چلی گی دیکھیے۔ اللہ کی شان میں گستاخیاں، رسول کو اللہ کے برابر بنا دینا، اولیاء کو اللہ کے برابر بنا دینا، کتنی ساری بدعات ہیں جس کو دین سمجھ کے عمل کرنا، یہ سب جھوٹ ہی کی تو شکلیں ہیں۔ شرک اور بدعات میں عموماً جھوٹ ہی تو بنیاد ہوتا ہے، لہٰذا بہت ساری گمراہیوں کی وجہ دین میں جھوٹ ہوتا ہے۔ طالب علم کو اس سے بچنا چاہیے، کبھی اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ نہیں بولے، اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ بھی دین میں نہیں بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا انجام کیا ہے؟ ان کذبا علی لیس ککذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، مجھ پر جھوٹ بولنا ایسا نہیں جیسا کسی اور پر جھوٹ بولنا، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مجھ پر جھوٹ بولنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ بعد بولتے ہیں نا، جھوٹی حدیثیں ان کی کتابوں میں جب ہوتی ہے کہا جاتے ہیں کیا ہے، تو کہتے ہیں دیکھیے 2 لوگوں کی آپس میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے نا، ملاوٹ کر کے بات کر سکتے کہ نہیں؟ تو جب بندے اور بندے میں صلح کے لیے کر سکتے ہیں، بندے اور اللہ کے درمیان صلح کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ لاجک کے اعتبار سے کوئی آدمی دیکھے تو صحیح بھی دکھائی دے گا اس کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ پر جھوٹ بولنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ 2 لوگوں میں صلح کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو یا بات کو
بنا کے بول رہے ہو تاکہ صلح ہو جائے، وہ معاملہ انسانوں کا ہے، میرا معاملہ اس میں جوڑو مت، کیونکہ ان دونوں کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانے میں جھوٹ بھی بول دے تو وہ دین نہیں بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اگر کوئی آدمی بولے وہ دین بن جاتا ہے، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کذبا علی لیس کذب علی احد، مجھ پر جھوٹ بولنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ ٹھکانہ اپنا جہنم میں بنا لے۔ حلال و حرام میں جھوٹ بولنا، اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اپنی زبانوں سے یہی جھوٹ موٹ نہ بول دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، اور نتیجے میں اللہ پر جھوٹ گھڑنے کے مرتکب ہو جاؤ۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یاد رکھو جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ سمیٹ لیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لیکن پھر انجام کار ان کے لیے دردناک عذاب ہی ہے۔ یہ حلال یہ حرام اپنی طرف سے فتوے دے دینا، جو آپ کو پسند ہے حرام کیا اور جو آپ کو پسند ہے وہ حلال، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء حلال بھی بولتے ہیں۔ خواہش پرستی یہاں تک لے جاتی کہ انسان پھر حلال و حرام میں اپنی طرف سے کچھ بھی بولنے لگتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ طالب علم کو دینی غیرت کے جوش میں آ کے حلال کو بھی حرام نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کی آسانی کے لیے حرام کو حلال نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو دین سے قریب کرنے کے لیے حرام کو بھی آپ حلال کر رہے ہیں۔ چلتا چلتا کوئی بڑا آدمی پوچھ رہا سونے کی انگوٹھی چلتی نا شادی میں؟ بولے ہاں چلتی چلتی۔ بعض علماء کا یہ بھی قول ہے ہاں نہیں کر سکتے ایسا، حق بات بولنے والا وہ آدمی، جھوٹ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگ جائے، بغیر تحقیق کے وہ علم کو نشر نہ کرے، غیر معتبر کتابیں عام نہ کرے، غیر معتبر میسیجز یہاں وہاں فارورڈ نہ کرے، سنا بھی نہیں خود اس کو آگے بھیج دیا، دو جملے اچھے لگے تو آگے کر دیا، آگے کفریہ بات بھی ہو سکتی ہے، شرکیہ بات بھی ہو سکتی ہے، بدعات بھی ہو سکتی ہے، خرافات ہو سکتی ہے، بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے نہ فارورڈ کرے، نہ زبانی نہ قلم سے نہ موبائل فون سے۔ آج بہت ساری گمراہیوں کے پھیلنے کا سبب یہ بنا کہ سیدھے سادھے لوگوں نے بلا تحقیق باتیں آگے پیش کر دی۔ نہیں کریں، لوگوں کا بھلا ہوگا، برا مت کر، جہالت میں علم عام مت کر، معتبر ذرائع سے لے اور پھر آگے بھیج۔ باب نمبر 31 اور یہ آخری باب ہے، علم اور ایمان کو جمع کرنا۔ صرف معلومات کا اضافہ نہیں کرنا بلکہ اس معلومات کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا اور اس کے ذریعے سے ان کیفیات کا حامل بننا جو ایک انسان کو واقعی سچا مومن بناتے ہیں۔ جندب ابن عبداللہ البجلی کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزابرہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ دور تھا جس میں ہم ابھی بالغ ہوئے تھے، جوانی کی عمر کو پہنچے تھے۔ فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ہم نے ایمان سیکھا قرآن سیکھنے سے پہلے۔ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا، پھر ہم نے قرآن سیکھا تو ایمان میں ہم اور بھی بڑھ گئے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تفسیر پڑھ رہے ہیں، توحید معلوم نہیں، پہلے عقیدہ سیکھ، پہلے بنیادی چیزیں سیکھ، اس کے بعد باقی علم حاصل کر۔ پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن، پہلے عقیدہ سیکھا، دین کے بنیادی عقائد سیکھے، اس کے بعد قرآن کی مثالیں، واقعات، احکام، تفاصیل ہم نے سیکھی۔ یہ مطلب نہیں کہ بالکل قرآن پڑھا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو بھی قرآن سے دعوت دیتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ قرآن کا گہرا علم، تفسیر کا گہرا علم، باقی سارے احکام، مثالیں، واقعات، اس کی تفاصیل بعد میں، پہلے عقیدہ۔
پہلے ایمان جو بنیادی چیزیں شہادتین، اس کے معنی معلوم نہیں رہتے لوگوں کو. لا الہ الا اللہ کی کیا قبولیت کی شروط ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں نہیں معلوم. محمد رسول اللہ کے تقاضے کیا ہیں نہیں معلوم. لیکن معلوم ہے کہ الف لام میم میں کتنے اقوال ہیں، فلاں کا یہ قول، فلاں کا یہ قول. کس کو سنا بولتے ہوئے؟ فلاں کو سنا. تفسیر کا شوق لوگوں کو ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن عقیدہ آپ کو معلوم نہیں. آپ کو طہارت کے احکام معلوم نہیں اور تفسیر پڑھ رہے آپ. پیشاب پاخانے کے مسائل آپ کو معلوم نہیں ہیں اور آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں. اکثر لوگوں میں یہ افراد اور تفرید کا معاملہ ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ بنیادی چیزوں کو پہلے سیکھے. ہم تدرج کے باب میں اس کو دیکھ چکے ہیں. تو کہا کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، اور جب ہم نے اس طرح سے ایمان سیکھنے کے بعد میں پھر قرآن بھی سیکھا تو اس سے ہمارا ایمان اور بڑھ گیا. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن کی بات سن کے کیا بڑھ جاتا؟ علم بڑھ جاتا. علم تو بڑھتا ہی ہے، لیکن اصل مقصود علم نہیں ہے، ایمان ہے. اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، دلوں پر کپ کپی طاری ہوتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں. جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو علم میں، صرف علم میں نہیں، ایمان میں بڑھتے ہیں. معلوم کہ علم انسان لے، اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تقویت دے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. جب وہ سنتے ہیں وہ علم، وہ وحی جو رسول کی طرف نازل کی گئی ہے، تو اے نبی آپ دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں. مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہوتے ہیں. یقولون، کہتے ہیں ربنا آمنا. ان کی زبان سے نکلتا ہے جب حق ان کے سامنے آتا ہے، اللہ کی بات ان کے سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. جیسے جیسے علم آتا جائے ایمان بھی اس کے ساتھ حاضر رہے. اللہ کی بات صرف سننے کے لیے نہیں ہے، ماننے کے لیے، یقین کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے. حق آئے سامنے، حق کو قبول کرے، دل کے دروازے ہمیشہ اس کے لیے کھلے رکھے. ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اے اللہ ہمیں حق کے گواہوں میں سے تو لکھتے ہیں کہ ہم نے حق کو قبول کیا تھا، اس کی گواہی دی تھی کہ ہاں یہ حق ہے. یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے کہ دین کی بات جب ہمارے سامنے آئے تو صرف معلومات میں اضافہ نہیں ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. یقین کے مراتب ہم طے کرتے چلے جائیں. ہر بات جو قرآن کی سنیں، حدیث کی سنیں، دل ہمارا یقین کرتا چلا جائے اور ہمارے یقین میں اضافہ ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ. جنات نے بھی کیا کہا؟ ہم نے جب ہدایت کو سنا تو ہم ایمان لے آئے. ہم نے جب ہدایت کو سنا تو اس پر کیا کیا ہم نے؟ ہمارا نالج بڑھ گیا، ہم ایمان لے آئے. ہدایت کی باتیں جب ہمارے سامنے آئیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. یہاں سے ہدایت کی بات آئی، حق بات آئی، یہاں سے ایمان راضی، ایمان تیار، اس پر ایمان لے آنا. اللہ نے دیکھیے حق کے سننے، ہدایت کے سننے پر ایمان کی بات کی ہے. صرف ایمان نہیں، صرف علم نہیں، ایمان بھی. اسی طرح سے آپ دیکھیں اسود ابن ہلال کہتے ہیں، آخری بات، اسود ابن ہلال کہتے ہیں کان معاذ یقول للرجل من اخوانه. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے اجلس بنا، ذرا بیٹھو تو صحیح ہمارے ساتھ، فلنؤمن ساعة، تھوڑی دیر کے لیے ہم ایمان لے آئیں گے. فیجلسان فیذکران اللہ ویحمدانہ، وہ بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے. بیٹھو
تھوڑا اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کا تذکرہ ہوگا، اللہ کی باتوں پر، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ہوگا، اس کی حمد و ثنا ہوگی، اور اللہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ اس تذکرے کو کیا کرتے تھے؟ اپنے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بناتے تھے۔ بیٹھو تھوڑا ہم اللہ کو یاد کریں کہ ہمارا ایمان بڑھ جائے۔ معلوم ہے کہ اللہ کا تذکرہ دینی مجالس میں جو آئے وہ صرف علم کے اضافے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ایمان کے اضافے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے شروع میں جو میں نے بات کہی تھی وہ یہی تھی کہ ہم دینی مجالس میں آئیں اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، صرف علم میں اضافے کے لیے نہیں، ورنہ کچھ وقت تک آئیں گے اور سوچیں گے اب علم آ گیا، نہیں جاتے۔ لیکن اگر یہ سوچیں کہ نہیں، علم تو ہے، معلوم تو ہے، لیکن ایمان بڑھانا ضروری ہے، ایک سطح پر ایمان رہتا نہیں، گھٹتا بڑھتا ہے، لہٰذا ہم پھر سے دین کی بات سنیں گے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ جو ایمان کی تازگی کے لیے اور تجدید کے لیے دینی مجالس میں آئے گا وہ ہمیشہ آتا رہے گا اور کبھی تھکے گا نہیں، وہ اثر لے گا دین کی بات کا، اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری ان مجالس کو، جن مجلسوں میں ہم نے بیٹھ کے کتاب و سنت کے اور سلف کے اقوال پر گفتگو کی، اللہ رب العالمین اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ان باتوں کو ہمارے لیے، ہمارے علم میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے تقویٰ میں، ہمارے اخلاق میں بہتری کا ذریعہ بنائیں، اور اس میں بولنے میں، سننے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین ہم کو معاف فرمائیں اور ہماری اصلاح فرمائیں، ہم کو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ بہتر کرتا چلا جائے، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ہم زوال کی طرف جائیں۔ اللہ اس بات کی توفیق دے کہ ہم غلطی کر کے بھی ترقی کریں، اس کی اصلاح کر کے، توبہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہر دن ہمارے لیے خیر کا ذریعہ اور ایمان اور عمل میں ترقی کا ذریعہ بنائیں، اور آخری دن ہمارا زندگی کا بہترین ہو دین و ایمان کے اعتبار سے، اور زندگی اسلام پر اور ایمان پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس دور علمیہ کے اختتام پر سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دور علمیہ کے انعقاد کرنے کی توفیق دی۔ بڑا ہی قیمتی علمی، منہجی اور دعوتی اور تربیتی دورہ رہا، جس سے آپ سب لوگوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دعویٰ سینٹر کے تمام ذمہ داروں کا، جنہوں نے شیخ محترم کو یہاں بلانے کی موافقت دی اور ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم شیخ کے علم سے استفادہ کریں اور شیخ سے کچھ سیکھیں۔ لہذا دعویٰ سینٹر کے ذمہ داروں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو دعات ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جو الحمدللہ دعویٰ سینٹر سے جڑے ہوئے ہیں اور دعوت تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے۔ اس طریقے سے جو ہمارے متعاونین ہیں اور جو ہماری متعاونات ہیں، خواتین ہیں، مرد اور خواتین، ان کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جب سے دورہ کا اعلان ہوا اسی وقت سے اس دورے کی کامیابی کے لیے بھرپور محنت شروع کی۔ خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، ہمارے متعاونین نے بھی ہر طرح کا تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، مال میں اور ان کی اولاد میں تمام چیزوں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور ان کی محنتوں اور کوششوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اس طریقے سے آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ 10 دنوں سے جڑے رہے اور اس محفل میں شریک ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی اضافہ فرمائے۔ یہی اصل چیز ہے، یہی خلاصے کلام ہے، یہی خلاصے دورہ ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے ہم عمل کرنے کی توفیق مانگیں۔ دورہ کے اندر میرے بھائیوں بہت ساری باتیں آئی ہیں، وقت نہیں ہمارے پاس، شیخ کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ ابھی شیخ یہاں سے نکلنے ہی والے ہیں، ہندوستان جائیں گے، اور کل ہی شیخ کا وہاں پر ایک بڑا پروگرام ہے جس میں شیخ شرکت فرمائیں گے۔ کل اپنے گھر نہیں جائیں گے، یہاں سے جاتے ہی ایئرپورٹ سے سیدھے پروگرام میں جائیں گے، پھر وہاں سے پروگرام اٹینڈ کر کے اور درس دے کر کے اس کے بعد پھر اپنے شہر پونہ تشریف لے جائیں گے۔ شیخ کا شیڈول اتنا مصروف ہے، ہم شیخ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ شیخ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شیخ مستقبل میں بھی ہمیں انشاءاللہ
اس طرح کا وقت دیتے رہیں گے اور ہمیں استفادے کی کا موقع فراہم کریں گے۔ میرے بھائیوں، جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ دلیل حق نہیں ہوتا ہے، دلیل حق نہیں ہے۔ دلیل حق کیا ہے؟ اس دلیل سے صحیح استدلال۔ دلیل سب کے پاس ہوتی ہے، جہمیہ کے پاس بھی دلیل ہے، اہل بدعت کے پاس بھی دلیل ہے، قبر پرستوں کے پاس بھی دلیل ہے، اور جو مار کاٹ کرواتے ہیں جہاد کے نام پر نوجوانوں کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، ان سب کے پاس بھی دلیلیں ہوتی ہیں۔ دلیل حق نہیں ہے۔ حق کیا ہے؟ اس دلیل سے صحیح استدلال کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ جامعہ نے قرآن ہی سے کہا کہ قرآن مخلوق ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمائے؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے، ہر چیز میں قرآن بھی آتا ہے، لہذا قرآن مخلوق ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کفریہ مسئلہ اور عقیدہ گڑھا انہوں نے کسی قرآن سے کہ قرآن مخلوق ہے، حالانکہ دلیل تو اپنی جگہ پر درست ہے۔ گڑبڑی کہاں ہے؟ گڑبڑی یہاں پر ہے کہ اس دلیل کا، اس آیت کا معنی اور مفہوم انہوں نے نہیں سمجھا جو صحابہ نے، سلف صالحین نے سمجھا۔ کل شے میں ہر چیز وہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، قرآن اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کی ذات سے متعلق ہے۔ اگر قرآن مخلوق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی مخلوق ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس سے بڑا کوئی کفر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا ملک سبا کے بارے میں، جو یمن میں جس کی حکومت تھی، کیا فرمایا؟ اوتیت من کل شیء، اسے ہر چیز دے دی گئی تھی، ہر چیز۔ تو کیا کل شیء سے مراد دنیا کی تمام چیز مراد ہے؟ یقیناً یہ مراد نہیں ہے۔ یمن چھوٹا سا حصے پر اس کی حکومت تھی، دنیا کی تمام چیزیں، ہر چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ اسے چڑیوں کی بولی بھی نہیں آتی تھی، اسے چونٹی کی بولی نہیں سمجھ میں آتی تھی، اسے صرف یمن پر حکومت دی گئی۔ یمن پوری دنیا نہیں ہے، دنیا کے اور سارے حصے باقی ہیں، اس پر اس کی حکومت نہیں تھی، اسے ہر چیز نہیں دی گئی تھی۔ ہر چیز سے مراد یہ ہے کہ اس کی حکومت کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں ان چیزوں کو اللہ نے اسے عطا کر رکھا تھا۔ تو کہاں گڑبڑی پیدا ہوئی؟ گڑبڑی پیدا ہوئی استدلال کے اندر۔ اس لیے صرف دلیل پر نہ جانا کہ قرآن کوئی پیش کر دے، کوئی آیت پیش کر دے، کوئی حدیث پیش کر دے اور یہ سمجھ لیں کہ اس کی بات تو درست ہے، وہ صحیح منہج والا ہے، صحیح عقیدے والا، ایسا نہیں ہے۔ جب تک کہ اس کا استدلال صحیح نہیں ہوگا اس کی بات برحق نہیں ہوگی۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن میں تو یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی آیت ضعیف ہے، کوئی آیت صحیح، نعوذ باللہ، پورا قرآن منظم اللہ ہے۔ ہاں، روافظ کا عقیدہ ہے کہ قرآن محرف ہے، قرآن میں تحریف ہے، قرآن بدل دیا گیا، باقی ان کے علاوہ کسی اور کا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر تعریف ہوئی۔ تو قرآن میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، قرآن میں یہ دیکھنا ہے کہ جو آیت پیش کر رہا ہے، اس کا جو معنی بیان کر رہا ہے، وہ معنی سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ان کے معنی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس معنی کے مطابق ہے تو الحمدللہ وہ بات لی جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو اگرچہ قرآن کی آیت دلیل ہے، حق ہے یہ، لیکن اس کو وہ دلیل اس کے بات کے لیے صحیح نہیں ہوگی۔ تو قرآن کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے اور حدیث کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے، ضعیف نہ ہو، موضوع نہ ہو، منکر نہ ہو، کیونکہ بہت ساری جو بدعات ہیں، بلکہ اکثر بدعات کے پیچھے ضعیف اور منکر موضوع روایتوں ہی کا ہاتھ ہے۔ لوگوں نے حدیثیں گڑھ لی اور اس طریقے سے ضعیف روایتوں پر اعتماد کیا، تو اس کو ضعیف نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، وہ صحابہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ بہت بنیادی بات انہوں نے بیان کی ہے، کیونکہ آج دیکھیے ہمارے ملکوں میں لوگ قرآن کی دلیل دیتے ہیں، عید میلاد النبی منانے والے، شب برات منانے والے، شب معراج منانے والے، خرافات کرنے والے، شرک کرنے والے، قبروں کی پوجا کرنے والے، وہ سب کے سب قرآن اور حدیثوں سے ہی دلیل دیتے ہیں۔ ایک آدمی جو نہیں سمجھتا ہے، اسے عربی نہیں آتی ہے، سلف صالحین کا اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ انسان قرآن کی آیت اور حدیث دے کر کے، سن کر کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، ان سے علم حاصل کیے جو اہل حق علماء ہیں۔ یہ پوری کتاب کے اندر، پورے قرآن میں، پوری حدیث میں، سلف صالحین کی ساری کتابوں میں جہاں بھی علماء کی طرف رجوع کرنے کی بات کہی گئی ہے، اس سے مراد علماء سلف ہیں،
उलमाए हक हैं, उलमाए रब्बानीन हैं, बातिल उलमा नहीं हैं, बिदअत के उलमा नहीं हैं, फितने के उलमा नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे भी उलमा इस दौर में गुजरे हैं जो फखरिया कहते थे हम फितने के दाई हैं। यूसुफ कर्दावी वो कहा करता था कि मैं फितने का दाई हूँ, मुझे इस बात पर फ़ख्र है। हम अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद के दाई हैं, सुन्नत के दाई हैं, उम्मत की हिफाजत के और मुसलमानों के खून की, उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के हम दाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना है। तो ऐसे उलमा की तरफ रुजू नहीं करना है जिनके पास बड़े बड़े टाइटल लगे हुए हैं कि वो भी उलमा हैं। होते हैं उलमा दो तरह के होते हैं, एक उलमा जिसके अंदर खशियत होती है, अल्लाह से डरने वाले होते हैं, एक वो उलमा जो बिदात और खुराफात की नशर व इशाअत करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचने की ज़रूरत है। लिहाजा इस पूरी किताब के अंदर जो आप सब लोगों को बताया गया है वही कि सही रास्ते पर चलना, रास्ता एक ही जन्नत तक ले जाने वाला, कई रास्ते नहीं है। सिरात मुस्तकीम एक ही है जो हर नमाजी हर रकात के अंदर अल्लाह ताला से दुआ करता है। एक ही रास्ता जन्नत तक पहुंचाने वाला, वो सलफ सालिहीन का रास्ता है। हमारे नबी से पूछा गया जब आपने जिक्र किया कि 73 फ़िरक़े हो जाएंगे, एक फ़िरक़ा तो नबी के ज़माने से है, 72 फ़िरक़े और मज़ीद पैदा हो जाएंगे। पूछा गया कि जन्नत के अंदर कौन जाएगा, कहा जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। जो सहाबा के रास्ते को अपनाएगा, सलफ सालिहीन के तरीके पर चलेगा, वही जन्नत का हकदार होगा। कसरत के अंदर दलालत है, गुमराही है। कसरत ये बरहक होने की दलील नहीं है। लिहाजा हक़ क्या है? हक़ ये है कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को सलफ सालिहीन के फ़हम और अक़ीदे के मुताबिक समझना, और उलमा हमारे लिए उसके लिए ज़रिया और सबब हैं। अल्लाह ने दीन को दुनिया के अंदर आसमान से नहीं उतार दिया, न किसी पहाड़ पर, न किसी समंदर पर, न किसी जजीरे पर। कुरान अल्लाह ने भेजा तो अल्लाह, और किताबें अल्लाह ने भेजी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस किताब को दीन को समझाने के लिए उलमा भी इंसानों में से भेजे। हम दीन को समझने के लिए उलमा के मोहताज हैं। इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी किताब एतिसाम के अंदर, उनका बहुत ही मशहूर कौल है, वो कहते हैं कि इज़ा सबत अन्नल हक़्क़ हुवल मुअतबर, जब ये बात साबित हो गई कि हक़ ही मोतबर है दूनर रिजाल, और रिजाल और अफराद मोतबर नहीं हैं, फल हक़ को ऐदन, ये भी हक़ है कि हक़ को जो उलमाए हक़ हैं उन्हीं के ज़रिए से लिया जाएगा, उन्हीं के ज़रिए से पहचाना जाएगा। इसलिए सलफ सालिहीन से आता है जब वो किसी मुल्क और किसी शहर में जाते थे किसी से मिलने के लिए तो पूछते थे कि वहाँ तुम्हारे उलमा कौन से हैं। अगर उलमा का बताता जो उलमाए हक़ होते, सलफ सालिहीन के मनहज पर चलने वाले सलफ़ी अहले हदीस उलमा, तो उनका जब नाम लेते तो कहता हाँ आप बरहक़ हैं, आप सलफ के रास्ते पर हैं। तो उलमा मोतबर तो नहीं है अगर उनकी कोई बात किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के ख़िलाफ़ है, लेकिन जो उलमाए हक़ है उन्हीं के ज़रिए से हमें दीन का इल्म हासिल करना है। वो हमारे लिए वास्ता हैं, हमारे लिए वो ज़रिया हैं, उन्हीं के ज़रिए से इंसान को अल्लाह ताला के दीन का इल्म हासिल करना है। इस तरीके से उलमा लोगों की नमाज़ों को देखा करते थे। मुहद्दिसीन जब जाते थे किसी हदीस लेने के लिए कहते थे कि इसकी नमाज कैसी है, किस तरीके से नमाज पढ़ता है। अगर हदीस के मुताबिक नमाज पढ़ता था तो उनसे हदीसों को लिया करते थे, और अगर हदीस के मुताबिक उसकी नमाज नहीं होती तो कहते जो हदीसों को ज़ाय कर देने वाला हो, नमाज को ज़ाय कर देने वाला हो, और नमाजों में हदीसों पर अमल ना करने वाला हो, तो अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से हदीस पर अमल कर सकता है, कैसे उसके पास हदीस महफूज हो सकती है। उनसे हदीसों को नहीं लिखते थे, देखते थे उसको नमाज पढ़ते हुए कि किस तरीके से नमाज पढ़ रहा है, कितने खुशू और खुदू के साथ पढ़ रहा है, नबी के तरीके पर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बाकायदा वो देखा करते थे। इसलिए छान फटक करके आपको लेना। आज बहुत सारे आपके मिलेंगे उलमा की फ़हरिस्त में, बहुत सारे लोग अपने आप को आलिम कहते हैं, मुफ्ती हैं, और उनके बहुत ज़्यादा चलने वाले भी हैं, पैरोकार भी हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। इनसे कभी धोखे में आपको नहीं आना है। आपको उलमाए हक़ के साथ चिमड़ करके रहना है, उन्हीं के साथ उन्हीं से इल्म हासिल करना है। कोई चीज़ आपके पास कोई भेजे, आप उलमा के ज़रिए से उसकी तहक़ीक़ कीजिए, उलमा से राब्ते में रहिए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जुबैल दावा सेंटर में भी, पूरे सऊदी अरब के अंदर दावा सेंटर्स हैं जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की सलफ़ सालिहीन के फ़हम के मुताबिक दावत दी जाती है, तालीम दी जाती है। उन दुरूस के अंदर आप आएँ, इल्म की का इजाफ़ा भी होगा, ईमान में इजाफ़ा होगा, इल्म के अंदर अमल के अंदर इजाफ़ा होगा। आप उन दुरूस के अंदर आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते और शनिचर को यहाँ पर तालीम होती है, अक़ीदे वास्तिया का दर्स होता है। ऐसे ही बुध और जुमेरात के शा के बाद ऊपर क्लास रूम के अंदर
جو ہے تعلیم دی جاتی ہے یا اور بہت سارے تعلیم ہوتی ہے. ہمارے یہاں بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہے، اردو زبان کے اندر بھی انگلش زبان کے اندر بھی انہیں عقیدہ سکھایا جاتا ہے. پہلے عقیدہ سیکھیے، پہلے توحید سیکھیے، قرآن کی تفسیر اور اس طریقے دیگر مسائل بعد میں ہیں. آج بڑا المیہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کے نام پر لوگوں کو گمراہی کے اندر مبتلا کر رہے ہیں. نوجوان ہیں، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، ٹائی پہن کر کے، پینٹ شرٹ پہن کر کے، ٹکنے سے اوپر کپڑا رکھ کر کے آ کر کے قرآن کی تفسیر کے نام پر گھروں میں تفسیر کرتے ہیں. حالانکہ ان کو نہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے، نہ کوئی حدیث ان کو سمجھ میں آتی ہے، نہ کوئی حدیث ہوتی ہے تفسیر میں. پوری بات ان کے اہل الرائے اور اپنی عقل کے مطابق قرآن کی پوری تفسیر کر جاتے ہیں. لوگ دھوکے میں آتے ہیں قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. قرآن کی تفسیر نہیں، اپنے افکار کی تفسیر ہو رہی ہے. اپنے مذمومہ افکار کو لوگوں کے سامنے وہ پھیلاتے ہیں. اس لیے صرف ٹائٹل دیکھ کر کے وہاں جانے کی ضرورت نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس کا عمل کیسا ہے، اس کا منہج کیا ہے. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے یا پانی پر چل رہا ہے تو نہ سمجھنا کہ وہ اس کے لیے کرامت ہے، جب تک کہ اس کے عمل کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر نہ پیش کرنا. اگر اس کا عمل کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے تو پھر اس کے مطابق وہ صحیح ہے. اگر نہیں ہے تو شیطان کی طرف سے استدراج ہے، وہ کرامت نہیں، اس کے لیے فساد ہے. وہ کون سا پانی پر چلنا یہ بہت یہ کرامت نہیں ہے، یا ہوا میں اڑنا یہ بڑے فضل کی بات نہیں ہے. چڑیا ہوا میں اڑتی ہے، چڑیا افضل ہے کہ انسان افضل ہے. مچھلیاں پانی میں تیرتی، مچھلیاں افضل ہے، انسان افضل ہے. یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے. یہ شرف کی بات کب ہوگی؟ جب اس کا ایمان اور عمل اور اس کا عقیدہ سب کچھ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ سارے دورات اسی لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ اس فتنوں کے دور میں آپ اپنے ایمان کی، عقیدے کی، عمل کی حفاظت کر سکیں. اس لیے بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے، آپ کے روبرو لائے جاتے ہیں تاکہ آپ ان کی نصیحتوں پر عمل کریں. بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے آج یہ پورے ہفتے کے اندر یہ ہمارے نجات کے لیے انشاءاللہ یہ ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے کافی ہوگا اور نجات کے لیے بھی کافی ہوگا. اگر ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق اگر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح ہر شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید اور سنت پر اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، ان کے عقیدے پر قائم رکھے. اور ہمارے جو علماء ہیں ان علماء سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوڑ کر کے رکھے. علماء سے دور ہوں گے فتنوں میں آپ گرفتار ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے آپ شکوک و شبہات میں گرفتار ہو جائیں گے. جادہ اور جو صحیح راستہ ہے صراط مستقیم اس سے آپ دور ہو جائیں گے. اس لیے علماء کے ساتھ جڑے رہنے میں ہر چیز کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وجزاکم اللہ خیر. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے جو بھی ہمارے یہاں پروگرام ہوتے ہیں اس میں آپ لوگ ضرور شرکت کریں گے. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم.